أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. میں ہی کھلے طور پر ڈر سنانے والا ہوں جیسا کہ ہم نے بانٹنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے اللہ کے کلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک تفسیر کے مطابق یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں جو آسمانی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، یعنی جو ان کے مطلب کی بات ہوتی تھی اسے لے لیتے تھے اور جو بات ان کے مطلب کے خلاف ہوتی تھی اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو وہ اللہ کی کتابوں کو اپنی مرضی کے مطابق کام میں لاتے تھے اور جہاں ان کی مرضی موافق نہیں ہوتا تھا وہاں پر وہ اسے سروکار نہیں رکھتے تھے. تو وہ اللہ کی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تھے، آدھا ادھر کر دیا آدھا ادھر کر دیا. اور ایک تفسیر کے مطابق اس سے وہ 12 یا 16 افراد مراد ہیں جنہیں ولید بن مغیرہ نے حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات کے اوپر قائم کر دیا تھا. وہ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ جو لوگ حج کے لیے آئیں تو الگ الگ چوراہوں پر، بازاروں میں، گلیوں کے نکڑ پر اور مکہ کے اندر داخل ہونے والے راستوں پر کھڑے ہو جائیں. اور ان کا کام یہ تھا کہ معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے سے لوگوں کو روکیں. ایک آدمی کہتا معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، دوسرا کہتا یہ شاعر ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، تیسرا کہتا کہ یہ کاہن ہیں، یہ کہانت کرتے ہیں. تو اس طرح وہ لوگ آپس میں بانٹ دیے کام اور ان کی ڈیوٹی یہ لگا دی گئی کہ معاذ اللہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنا چاہے اسے اللہ کی رسول کی طرف آنے سے روکا جائے. تو رب نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دو کہ میں کھلے طور پر ڈر سنانے والا ہوں. تو یہ جو لوگ آپس کے اندر بندر بانٹ کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سامان کر رہے ہیں، ان سب کے اوپر بھی کھلے طور پر عذاب آئے گا. اور پھر جیسا میرے رب نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو یا تو غزوہ بدر میں یا اس سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں کے اندر گرفتار کر کے ہلاک کر دیا. پھر ارشاد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. یعنی ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے انہیں آپ صاف صاف کہہ دیں اور مشرکین سے منہ پھیر لیں. اس آیت کریمہ میں جو پوچھنے کے بارے میں رب نے فرمایا، حالانکہ یہاں پر ایک سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، انسانوں اور جناتوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اور یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان سے ہم پوچھیں گے سب سے، اور قیامت کے میدان کے اندر ان سے سوال ہوگا. یعنی جو قرآن مقدس کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں قیامت کے میدان میں ان سے پوچھا جائے گا. تو دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا ان سے ہم پوچھیں گے، اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ انسان اور جن سے ہم سوال نہیں کریں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا مفہوم اپنی اپنی جگہ الگ ہے، اس لیے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان سے سوال تو ہوگا لیکن یہ سوال معاذ اللہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ سوال جو ہے ان کے اوپر اظہار ناراضگی کے طور پر ہوگا. جیسے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ہم لوگ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا 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 ہے،
یعنی ہمیں معلوم ہوتا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں میں پوچھوں گا ان سے تم نے کیا 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 ہے. تو یہاں پر یہ پوچھنا ناراضگی کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، یعنی معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھے گا بلکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں ان کو رسوا کرنے کے لیے ان سے پوچھے گا. اور ایک تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کا دن چونکہ بڑا طویل ہوگا اور 50,000 سال کی مقدار پر یہ دن پھیلا ہوا ہوگا، اس لیے اس دن کے اندر الگ الگ وقت آئیں گے اور الگ الگ جو ہے وہ حالات پیش آئیں گے. کچھ وقت تو ایسا ہوگا کہ کافروں سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت میں تم 1000 سال اندھیرے میں خاموش پڑے رہو گے، اور قیامت میں ایک دور ایسا آئے گا اس دن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے پوچھیں گے. تو یہاں پہ جو فرمایا گیا پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، تو جو ایک مشکل گھڑی رہے گی اس میں کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر ایک دوسرے سے سوال بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے بھی کہے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال کرے گا، کیونکہ یہی کلمہ جو ہے وہ نجات دینے والا ہے. اگر اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 7 آسمان اور 7 زمینوں کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو اس کلمے کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے طبقات جو ہے وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو یہ الگ الگ اوقات کی بات ہے، اور اس کے اندر بھی علماء نے تفصیل فرمائی اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو پردے میں پوچھے گا تاکہ میدان محشر میں ان کی رسوائی نہ ہو، اور کافروں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو اللہ رؤوس الاشہاد سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تاکہ سب لوگوں کے سامنے جو ہے ان کی ذلت اور ان کی رسوائی کا سامان ہو جائے. اور اس کے بعد میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے محبوب آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے آپ بالکل اس کو ظاہر کر دیجئے. یعنی پہلے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا محبوب پہلے جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپ کر کے تبلیغ کرنے کا حکم تھا. آپ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے، ایک دو جو خاص آپ کے ملنے والے ہوتے ان کو آپ تبلیغ کرتے، لیکن جب دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دامن میں آنے لگے تو رب نے پھر علل اعلان تبلیغ کا حکم عطا فرما دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے مکہ کے کافروں کو بلائے اور علل اعلان آپ نے کلمہ حق کو بیان فرمایا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اور فرمایا محبوب مشرکین سے روگردانی کیجیے. یعنی یہ مشرکین آپ کو ستاتے ہیں تو آپ ان کی طرف توجہ ہی مت دیجیے. یہاں پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تو اپنے حبیب سے فرمایا کہ مشرکین سے آپ بالکل منہ پھیر لیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کچھ مشرکین کے لیے دعائے ضرر فرمائی، جیسا کہ حکم بن عاص کے پاس سے اللہ کے رسول علیہ السلام گزرے تو وہ آپ کی نقلیں اتارنے لگا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس کو تو گرگٹ بنا دے. تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، اور اس کی جو ہے وہ وہی کیفیت ہو گئی جو ایک گرگٹ کی کیفیت ہوا کرتی ہے. تو پھر اللہ نے تو اپنے حبیب کو منع فرمایا تھا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے ضرر کیوں فرمائی؟ تو علماء اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے مشرکین سے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اور آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر کی تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہی سے کیا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا. فرمایا کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یعنی اے محبوب جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں وہ عنقریب جان لیں گے، جو دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں وہ عنقریب جان لیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مذاق اڑانے والوں کا کیسا حشر کیا، اللہ اکبر کبیرہ. روایتوں میں آتا ہے کہ جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ یہ آیت کریمہ ان 5 بڑے بڑے کافروں کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، اور یہ لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک تھا عاص بن وائل. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا، ناک چڑھاتا، منہ کھولتا پھرتا اور طرح طرح کی ہنسی اڑاتا.
ایک دفعہ یہ بارش کے اندر اونٹ پر سوار ہو کر اپنے بیٹوں کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا، تو کسی نے اس کو ایک جگہ ایک وادی کے اندر جب اترنا پڑا تو اس نے جب زمین پہ قدم رکھا تو دھاڑے مار مار کے چلانے لگا. تو بیٹوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے بڑی شدید تکلیف ہے، ایک سانپ نے جو ہے اس کو ڈس لیا، اس کا پاؤں اس طرح سوج گیا جیسے اونٹ کی گردن موٹی ہوتی ہے اتنا موٹا اس کا پاؤں ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر جو بڑا بدبخت تھا حارث بن قیس. اس نے نمکین مچھلی کھائی، اس کو زبردست پیاس لگی اور پانی پینے کے باوجود بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی. پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور آخر اسی کے اندر یہ ہلاک ہو گیا. تیسرا وہ سردار قریش جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا تھا، وہ اسود بن مطلب تھا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ایک تھا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے نوکر کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا. ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہرا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس کے سر پر مارنے لگے تو وہ دھاڑے مار کر کے چلانے لگا. اس کا نوکر کہتا تھا کہ آپ کیوں شور مچاتے ہیں؟ مجھے تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کوئی آپ کو جو ہے تکلیف دینے والا، پھر بھی آپ چلا رہے ہیں. وہ بدبخت ایسے ہی چلاتے چلاتے ہلاک ہو کر کے واصل جہنم ہو گیا. اس بدبخت کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں اشاروں سے مذاق اڑاتا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا. اللہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا. چوتھا بدبخت جس کا نام تھا اسود بن عبد یغوث، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھا. ایک بار یہ نکلا اور گرمی کا موسم تھا، گرم ہوا چل رہی تھی، تو گرم ہوا کے اس کو ایسے جھونکے لگے کہ اس کا رنگ کوئلے کی طرح کالا ہو گیا. جب وہ اپنے گھر پہ لوٹ کے واپس آیا تو گھر والوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں فلاں ہوں، تمہارے گھر کا آدمی ہوں، فلاں ہوں. گھر والوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، بولے تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے گھر کے آدمی ہو ہی نہیں تم. اس لیے کہ اس کا چہرہ اتنا کالا ہو گیا تھا کہ اس کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، کوئی دیکھنے والا اس کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے. اس کو دھکے دے کر کے گھر سے باہر کر دیا گیا اور پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اور دور دراتا ہوا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد میں پانچواں بڑا بدبخت جو ولید بن مغیرہ، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے ان کا باپ تھا یہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا بڑا سخت دشمن تھا. اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نیکوں کے یا بدبختوں کو پیدا کر دیتا ہے اور بدبختوں کے یا نیکوں کو پیدا فرما دیتا ہے. یہی شخص ابو جہل کا چچا بھی تھا. اس کی بد انجامی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص تیر بنا رہا تھا، تیر تیار کر رہا تھا. ایک تیر اس کے کپڑے میں جو ہے وہ چپک گیا. تو اس نے تکبر سمجھا کہ میں جو ہے جھک کر کے تیر جو ہے اپنے کپڑے سے نکالوں، اپنی شان کے خلاف سمجھا. وہ اپنی اکڑ کی وجہ سے تیر نہیں نکالا اور ایسے ہی اکڑتے ہوئے چلا گیا. پھر آگے جا کر کے اس نے وہ کپڑا جب کندھے سے ہٹایا تو وہ تیر جو ہے اس کی رگ کے اندر اتر چکا تھا. اب وہ تیر اس کے لیے اتنی ہلاکت کا باعث بنا کہ تڑپ تڑپ کر کے اس نے اسی کے اندر جان دے دی اور وہ ہلاک ہو گیا. ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے ان کی ہلاکت کے حوالے سے کہ قریش کے یہ جو پانچوں آدمی جن کا بھی ذکر ہوا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دشمنی میں بہت بڑھ چڑھ کر کے آگے رہتے تھے، ہنسی مذاق کرنے میں، اور خوب ٹھٹا اور مخول کا کیا کرتے تھے یہ لوگ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب طواف کے لیے جاتے تو یہ لوگ نام لے کر کے مذاق اڑاتے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد حرام میں رونق افروز ہوئے. آپ کے پاس میں جبریل علیہ السلام حاضر تھے. تو یہ پانچوں آدمی اپنے پرانی عادت کے مطابق آئے اور مذاق کرنا شروع کر دیے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کا کام تمام کر دوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے جب یہ کہا تو آپ نے اجازت عطا فرما دی. تو حضرت جبریل نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی پر اور عاص بن وائل کے پاؤں کے تلووں میں اور حارث بن قیس کی ناک پر اور اسود بن یغوث کے چہرے پر اور اسود بن مطلب کی آنکھ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. ان پانچوں کے الگ الگ جسم کے حصوں کی طرف عذاب کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا. تو یہ پانچوں کے پانچوں جو ہے
چند دنوں کے اندر انہی عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے جس عذاب کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ ولید کے بارے میں تو جیسا کہ گزرا کہ وہ تیر پھنس گیا تھا اور وہی تیر جو ہے وہ اس کی رگ کے اندر اتر کر کے اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا، اور آس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا اور اس کے پاؤں میں ایسا ورم ہوا کہ وہ پاؤں کے مرض کے اندر ہلاک ہو گیا، اور حارث کی ناک سے خون اور گندا پانی جاری ہوا اور اس سے اس کا کام تمام ہوا۔ اسود اپنے چہرے کو کسی وجہ سے مٹی اور کانٹوں پر مار مار کر کے اس نے جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور اسود بن مطلب یہ اندھا ہو گیا اور سرزمین پر سر پٹک کر کے اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مذاق اڑانے والوں کو اس طرح کیفر کردار تک پہنچا۔